بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واقعات کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کر دی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے۔ اللہ کی قدرت کا تو سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا تو بہت خطرناک زہر ہے اور اس بچھو کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک میں بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، اور اس کو یقین نہیں تھا، یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچ اس کی آنکھوں اور ناک اور منہ میں چلی گئیں اور وہیں دم توڑ گیا۔
خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی تو مدد کرتی تھی، لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، میری پریشانی ابھی دور ہو جائے گی، کیا میرے مال میں بھی برکت ہوگی؟ وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی اور کتنے دن سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ کیا خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے اور اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے یہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنی فضیلت ہے ایک سورت کی تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں کتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورا کلام پاک پڑھا، اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔